مخدومہ کائنات جنتی عورتان دی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر پاک جناب دے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کیتی سی آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر پھر انشاءاللہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ہی ذکر پاک کیتا جائے گا دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اختصاراً ذکر پاک آج دے جمعۃ المبارک دی نشست جو کیتا جائے گا اگر اس نو تھوڑا جا وسیع کر کے میں بیان کرنا تو میرا خیال ہے 5 جمعے بھی کاٹنے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حالات زندگی بیان کرنے واسطے قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماندہ ہے ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو فرمایا کیا تسی یہ خیال کر دے ہو کہ اللہ نو تو اڈے ظلمان دا پتہ نہیں جو تسا کیتے نے اللہ فرماندہ ہے تسی جو کیتا ہے اللہ نو سب پتہ ہے جو تسی کرنا ہے اللہ نو او دا بھی پتہ ہے جو تسی کر رہے ہو او دا بھی پتہ ہے جو کر چکے ہو او دا بھی پتہ ہے جو تسا اگو کرنا ہے جو تسا اگو کرنا ہے مالک فرماندہ ہے او دا بھی انہوں پتہ ہے گرامی قدر حضرات جدوں کربلا دی سرزمین تے نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساریاں جانا دے نظرانے پیش کر دیتے تو جدو آپ دی واری آئی تو آپ خیمے دے اندر تشریف لے گئے خود امام حسین نے تیاری کی تھی سر دے اتے دستار اپنے نانے مصطفیٰ دی بنی محبت نہ بولیے دلہ سبحان اللہ اپنے نانا جان دی دستار اپنے سر مبارک تے سجائی تلوار لے کے تیاری کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال دے خیمے میں تشریف لے کے آئے ایک خیمہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیمہ ہے آپ خیمے دے اندر جدو تشریف لے کے آئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو امام حسین نو آندیاں ویکھیا تو آپ فوراں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ بولے اپنی آخری ملاقات دے ویلے آپ نے فرمایا بہن زینب جی بھائی جان فرمایا بہن میرا امتحان مک گیا ہے میرا امتحان ختم ہو چکے ہے بہن تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے میں اپنے امتحان اچھ کامیاب ہو چکے ہیں میرے امتحانات مک گئے بہن ہون اتھو تیرا امتحان شروع ہونا ہے اور سیدنا امام علی مقام نے جڑے جملے اپنی بہن نو ارشاد فرمائے آج بھی کتب تواریخ اور سیر دندر اور زینت نے آپ نے فرمایا بہن دیکھیں اس ماں دا دودھ پیتا توں جدے سر دے وال نو بھی آسمانہ دے سورج بھی نہیں ویکھیا اے پہن سیدہ زہرا دی تو لخت جگرائیں تیرے پردے نو آنچ نہیں آنی چاہیے صبر دے نال تحمل دے نال اپنے امتحان نو تو پیش کرنا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال جملہ کو بولیا کہنی یعنی پائی جان اس گل دی فکر نہ کرو جس ماں دا دودھ تساں پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا ہی پیتا ہے جس ماں دا دودھ تساں پیتا ہے اس سے ماں دا دودھ میں پیتا ہے بھائی جان کائنات اچھ بڑیاں پہنا آئیاں نے تے بڑیاں پہنا آن گیاں پر آقا حسین قیامت تک جدوں لوگ صبر دی کوئی مثال دین گے تے تیری پہن زینب دی سب تو پہلے مثال دیتی جائے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے خیمے والے نال مل کے آپ میدان جنگ تشریف لے کے آئے کئیاں یزیدیاں نو فنار کیتا بالآخر منزل شہادت سی آپ شہید ہو گئے دنیا دا کتا خولی بن یزید امام حسین دا سر مبارک اتار کے تو لے گیا کوفے وال رات جدو پئی تمام کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا دو تین روایات نے تے علماء نے جڑیاں بیان فرمائیاں ایک روایت ہے کہ اسی رات ہی ایک قافلہ کربلا وچوں روانہ ہو گیا ایک روایت ہے کہ نہیں دوسرے دن بعد ایک قافلہ اتھوں روانہ ہویا ایک روایت ہے کہ نہیں 12 محرم شریف نو اتھوں قافلہ روانہ ہویا المقصر مختلف روایات پیش نظر جدوں قافلہ کربلا دی سرزمین تو چلن لگا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ویر آقا حسین دے جسم مقدس دے کول آ کے کھڑیاں ہو گئی اینجنی ذرا محبت نہ سبحان اللہ کو میں بارہا مرتبہ عرض کر چکے ہیں اسی ہائے حسین والے نہیں اسی واہ حسین والے اپنے ویر حسین دے جسم پاک دے کول کھڑیاں ہو گئیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے اس روایت نو لکھیا کہندے کہ جدوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر آقا حسین دے جسم پاک دے قریب آ کے کھڑیاں ہوئیاں نا تو آپ دیاں اکھاں وچ آنسو سن تو آپ نے منہ مدینے وال کر کے اپنے نانے مصطفیٰ نال ایک گل کیتی مدینہ شریف والمو کر کے اپنے نانا مصطفیٰ نال ایک گل کیتی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جڑے پہلے لفظ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بولے نا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 247 دے ہوتے اس نے نقل فرمایا کربلا دی سرزمین سے کھڑیاں ہو کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ویر آقا حسین دے جسم مقدس دے کول کھڑیاں ہو کے تے منہ کیتا مدینے وال منہ کر کے نا تو سیدہ زینب نے اپنے نانا جی نو پکاریا تے پکار کے آندیاں کی نے یا محمدہ کیا کھیا سارے بولیے درہ کیا کھیا پھر بولیے درہ کیا کھیا سارے پیار نال جڑے اندر بار بیٹھے ہو سب اچھی بات نہ بولو کیا کھیا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ویر آقا حسین دے جسم مقدس دے کول کھڑے آئے ہو کے منہ مدینے وال کیتا ہے منہ مدینہ پاک وال پکار کر کے تے پکار کیا نے یا محمدہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ حازہ حسین آندیاں نے اے نانا جان اے میرے نانا جان اے نبیہ دے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے نانا جی اے تھوڑا نواسہ حسین پہ آیا ہے نانا جان اے تھوڑا نواسہ حسین پہ یا رسول اللہ تھوڑی ذات ہوئے جدے تے اللہ بھی درود پڑھ دائے اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دے نے سیدہ زینب نے امام حسین دے جسم پاک دے کول کھڑے آئے ہو کے یہ جملے بولے آدھیاں نے نانا جان اے بیکھو تھوڑا نواسہ حسین کربلا دی سرزمین تے پہ آیا ہے نانا جان ہوا جڑی ہے تو ہاڑے نواسے حسین دے جسم دے اتے گرد و گبار پہ سٹ دیئے گرد پہ سٹ دیئے نانا جان بیکھو تھوڑی ساری اولاد نو کربلا دے میدان شہید کر دیتا گیا ہے سیدہ زینب نے جڑا اگلا جملہ بولیا ہے راوی بیان کر دے آگا جدو سیدہ زینب نے اے جملے بولے نے آدھنے اپنے تے اپنے رہ گئے بیگانیاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں کربلا دی سرزمین سے کھڑے آئے ہو کے سیدہ زینب نے پکار کے آکھیا آدھیاں نے نانا جان اے بیکھو تھوڑا نواسہ حسین کربلا دی سرزمین سے لیٹے آئے ہوائے دے اتے مٹی پہ اڑان دیئے سونے تو ہاڑیاں نواسیاں نو قید کر لیا گیا ہے
ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تہاڈی اولاد نو تہاڈیاں بیٹیاں نو سونیا انہاں نے قید کر لیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ویر آقا حسین دے جسم پاک دے کول کھڑے آئے ہو کے جڑیاں جڑیاں گلاں کیتیاں علماء نے بڑی طوالت دے نال انہوں نقل فرمایا ایک شاعر پنجابی دا بول کے آندے آندہ سیدہ زینب اپنے ویر دے جسم پاک دے کول کھڑے آئے ہو کے پکار کیا نہیں نے اے ویر حسین فکر نہ کری جدوں میں مدینے جاواں گی جا کے اپنے نانے نو سارا حال سناواں گی سیدہ زینب بول کیا نہیں نے میں نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے میں نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے میں جالی نو پھڑ پھڑ ہلاواں گی جا کے میں جالی نو پھڑ پھڑ ہلاواں گی جا کے میں آکھاں گی نانا میرا حال ویکھو میں آکھاں گی نانا میرا حال ویکھو جو جو کیتی ہے امت میرے نال ویکھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ویر آقا حسین دے جسم پاک دے کول کھڑے آئے ہو کے ہجے ایک گفتگو کر رہیاں سائیاں تے دنیا دا کتا ابن سعد کول آ گیا آکے آکھن لگا آندہ چلو جنیاں بھی بیویاں ہو جلدی کرو اسی تھوانو سواریاں تے سوار کروانا چاہنے ہیں سیدہ زینب نے جدوں اس بے ایمان دا جملہ سنیا ہے کہ سیدہ زینب علی دی بیٹی نے ایک کرجدار آواز وچ فرمایا فرمایا دنیا دے کتیا ساڑے کولوں پیچھے ہو جا یرکبو بادنا بادن فرمایا تو پیچھے ہو جا اسی آپی ایک دوسرے نو سواریاں تے سوار کر لواں فرمایا ساڑے کولو پیچھے ہو جا اسی خود ایک دوسرے نو سوار کروا لواں گے روایات چاہندے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی بہن سیدہ ام کلثوم نو فرمایا اے بہن ام کلثوم عجیب باجی زینب حکم ہوئے فرمایا آپ بہن تو بھی علی دی تھی ہے میں بھی علی دی تھی ہاں تو بھی فاطمہ الزہرا دی لخت جگرہ ہے میں بھی فاطمہ الزہرا دی لخت جگرہ جنیاں بیبیاں نے تے جننے چھوٹے چھوٹے بچے نے آئے اسی دو میں رل کے انہوں سوار کرانے میں کیا سجنا اینی جرت کیوں نہ ہوئے جدیاں رگاں وچ خون حیدر قرار دائے ہوئے جدیاں رگاں دی اندر خون حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ دائے ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سواری دے قریب لے آکے ایک بیوی نو سواری تے سوار کر دیا رہیاں جدوں ساریاں نو سوار کیتا جا رہی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین نے کول آئیوں آکیاں دیاں نے میرے بیٹا چیف پھوجان حکم ہوئے فرمایا بیٹا آمد تینوں سوار کروانیاں کہ سیدنا امام زین العابدین دیا اکھاں بچ آنسو سن رو کیا میرے پھپھو جان تسی سواریاں تے سوار ہو جاؤ میرے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے پھپھو جان میں انجی چلا جانا وا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی سواری تے بہ گئیاں باقی تمام پاک بیویاں بھی سواریاں تے سوار ہو گئیاں سفر کر دے جا رہے نے بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی چل دے جا رہے نے جدو تھوڑا جا سفر طے کیتا ہے تھوڑا جا سفر طے کرنے تو بعد ایک بڑھا جا بابا آیا ہے ایک بڑھا جا بابا امام زین العابدین دے کول آیا آپ نے جدو ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں ویکھیاں نے پیراں وچ بیڑیاں ویکھیاں نے تے ویکھ کے آپ نو دلاسا دین واسطے بابے نے جملہ بولیا آندا پتر فکر نہ کری بڑیاں بڑیاں نو ایویں قیداں وچ لے کے جایا گیا ہے اے بیٹا فکر نہ کری اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نو بھی قید کیتا گیا سی جدوں امام زین العابدین نے اس بابے دا جملہ سنیا ہے علی دے پوترے دے چہرے تے جلال آ گیا ہے فرمایا بابا انصاف دی گل نہیں کیتی آکھن لگا بیٹا قاضی انصاف دی گل نہیں کیتی فرمایا بابا سن لے یوسف علیہ السلام کلے قید ہوئے سن میں کلا نہیں میرے نال پردے دار بیویاں بھی شامل ہیں
فرمایا بابا انصاف دی گل نہیں کیتی، انصاف نہیں کیتا. یوسف علیہ السلام نو کلیاں قید کیتا گیا تے میں کلا نہیں، میرے نال پاک دامن بیبیاں بھی نے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لے کے قافلہ لے کے یزیدی چل دے رہے. روایاتی چاہتا ہے سارا دن یزیدیاں نے سفر کیتا. رات دا ٹائم ہویا ایک جگہ تے جا کے یزیدیاں نے پڑاؤ کیتا، قیام کیتا. ابن سعد آکھن لگا بھئی اس طرح کرو، او جڑا اونٹ ہے نا، او اونٹ اے اساں اینا دا اونٹ لے امام حسین دا، انج کرو اس اونٹ نو ذبح کرو. انہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک سواری اونٹ جڑا سی نا انہوں ذبح کیتا. ذبح کر کے انہوں نے گوشت پکا کے جدو یزیدیاں نے دسترخوان لایا نا، جدو دسترخوان لگیا کہ آگے گوشت پاک کے جدو آیا نا اتے پیالیاں تھالاں پاک کے جدو اگے رکھیا گیا، یزیدیاں نے جدو اینج کر کے کھانے وال ہاتھ کیتا نا، تمام کتب تواریخ لکھیا ہے جدو اس گوشت وال ہاتھ کیتا جڑا امام حسین دی سواری دا بنایا گیا سی، جدو انج ہاتھ اس کھانے وال کیتا یزیدی ویکھ کے ڈر گیا، ساریاں تھالیاں دے وچ خون ہی خون بن گیا. بابا جی تھوڑا جا ریپیٹ پیچھے رہن دے ادھر مہربان. ساریاں تھالیاں دے وچ خون ہی خون بن گیا. جدوں یزیدیاں نے ساریاں تھالیاں وچ خون ویکھیا ہے، یزیدی ویکھ کے حیران پریشان ہو گئے. جدوں یزیدی پریشان ہوئے نے، مالک دی بارگاہ وچوں آواز آئی، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. گرامی قدر حضرات دنیا دے کتے یزیدی لے کے چل دے گئے. چل دیاں جدوں قافلہ آیا کوفے دی سرزمین. بڑی معذرت میں جلدی واقعات سیدہ زینب دے عرض کرنا چاہنا تے ایتھے پیچھے اور بھی کافی واقعات سن، لیکن وہ سیدہ زینب نال منسلک نہیں سن، اس واسطے میں کوشش کر لگا وہ واقعات عرض کرنا جہدے وچ سیدہ زینب دا ذکر پاک سوشن نال موجود ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدوں کوفے دی سرزمین تے پہنچیاں نے، کوفے دی سرزمین تے جدوں قافلہ ہے، روایات چاہندے کوفے دیاں گلیاں وچ دنیا بے شمار کھڑی ہے، شور بڑا ہے، یزیدی خوشیاں پہ مناندے نے تے کچھ ایسے سن جنہاں دیاں اکھاں وچ آنسو نکلدے پے سن، رو رہے سن، چیخو پکار. یہ گل میری نہیں، کتاب دا نام ہے زینب الکبریٰ، او دا صفحہ نمبر 184 او دا حوالہ پیش کرن لگا. جدو کوفے دی سرزمین تے سیدہ زینب قافلے دے نال پہنچیاں نے تے کوفے دیاں گلیاں وچ شور بڑا ہے، بڑا شور سنائی دے رہا ہے. سیدہ زینب نے جدو کوفے دے لوگاں نو روندیاں ویکھے، جناب پیر ناصر عباس چشتی صاحب علماء لکھیا ہے، انہوں نے کوفے دی گلی وچ جا کے سیدہ زینب نے جدو لوگاں نو روندیاں ویکھیا ہے، آپ نے انج کر کے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے، ہاتھ بلند کر کے فرمایا سب خاموش ہو جاؤ، فرمایا سب خاموش ہو جاؤ، بس آپ دے ایک جملہ بولنے دی دیر ہوئی ہے. جتنا رولا پیاس ہن اینے رولے وچ اگر ایک بندہ آواز دے وے اینا جو شدید رولا ہوے، ایک بندہ کہ چپ کر جاؤ، او دی آواز نو سندا کوئی نہیں، پر صدقے جاواں اے عام بی بی آواز نہیں دیتی، علی دی دھی دی آواز علی دی بیٹی نے جدو آواز دیتی ہے خاموش ہو جاؤ. روایات چاہندے فرماندے نے بندے تے چپ کیتے ہی نے، بندیاں دے حلق وچ جڑا سا اُتے تھلے آ رہا سی، جدو علی دی بیٹی آکھیا چپ ہو جاؤ، شاواں دی آواز بھی بند ہو گئی ہے، شاواں دی آواز بھی بند ہو گئی ہے. تے اگلا جڑا مدے دا جملہ ہے علماء کہندے نے بندے تے چپ کیتے ہی کیتے نے، اونٹھاں دے گلاں وچ جڑیاں ٹلیاں پیاں کھڑک دیاں سن،
ٹلیاں دیاں آوازاں بھی بند ہو گئیاں جدوں ٹلیاں دیاں آوازاں بند ہوئیاں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین دی ہمشیرہ مولا علی دی لخت جگرہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کیڑا خطبہ کوفے دیاں گلیاں وچ سیدہ زینب دیتا ہے او دے میں چند الفاظ عربی دے تھوڑے سامنے پڑھنا چاہنا ایک وری اندر والے بار والے اے گوڑیاں نو چھڑ کے دوویں ہاتھ بلند کر کے ایک وری اللہ دی پاکی دا اعلان کرو دوویں ہاتھ چوک کے ایک وری آکھو سبحان اللہ پھر مل کے ذرا بولو آکھو سبحان اللہ پھر بولیے ذرا ایک وری آکھو پھر محبت آکھو سبحان اللہ علی دی بیٹی نے سیدہ زہرا دی لخت جگرہ نے کوفے دی گلی وچ سواری سے بے کے آپ نے جڑا خطبہ پڑھیا سیدہ زینب بول کی آنیاں نے الحمدللہ والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الخطل والغدر أتبكون فلا ركعت الدمعة ولا حدات الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقدت غزلها من بعد قبة الكاسا تتخذون إيمانكم داخلا بينكم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جدو ایک خطبہ کھڑیا ہے کیسا ہو سما ہوئے گا میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے خطبوں سے لعینوں کے خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے یوں کھول ہے لب نور علی پلت علی لگتا ہے کہ خود خواب علی بول رہی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جو دے خطبہ ارشاد فرمایا نا اللہ دی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے نانا جان دی بارگاہ درود پاک پڑھیا تو پھر بعد فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ فرمایا او کوفے دے رہنا لے ہو او کوفیو یا اہل الخطل والغدر فرمایا اوے مکر و فریب کرنا لے ہو سیدہ زینب تے جملے اے مکر و فریب کرنے والے ہو فرمایا اتبکون جملہ بڑا قابل توجہ فرما کے نا اے کوفے والے ہو اے مکر و فریب کرنا لے ہو اتبکون کیا ہن روندے پے ہو اتبکون کیا تم روتے ہو آپ نے فرمایا سنو تو آڈی آہو بقا وچ کدی کمی نہ ہوئے انشاءاللہ تسی قیامت تک روندے ہی رہو اے نبی دی نواسی دا جملہ ہے قیامت تک تواڈی اس رون والی آہو بکاوش کدی کمی نہ ہوئے فرمایا سنو کوفیو مگر مچھ دیاں سبحانہ لے ہو تواڈی مثال تے اس بی بی دی طرح ہے جیڑی بی بی محنت کر کے رسی وٹے نہ رسی سوتر دی جس رسی وٹن تو بعد آپ ہی اس رسی نو پھر کھول چھڑے تواڈی مثال تے او دی طرح ہے ظالموں
خط لکھ کے بلایا جے بلا کے خود ہی شہید کر دیتا جے فرمایا جاؤ سید زادی دی بد دعا ہے آج روندے پے ہو قیامت تک انجے پٹ دے رہو گے انجی روندے رہو گے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جدو خطبہ ارشاد فرمایا نا آپ نے جڑے آخری جملے سن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے وہ جملے بڑے قابل توجہ آپ نے فرمایا سنو او سنگ دلو تے بوز دلو آج جڑی اللہ نے توانو مولت دیتی ہے نا اے مولت ویک کے خوش نہ ہو اس مولت نو ویک کے فرمایا اللہ بدلہ لین چکال نہیں کردا اللہ بدلہ لینے چکال نہیں کردا اللہ مولت دیندہ ہے اللہ نے تھانو مولت دیتی ہے فکر نہ کرو جلد ہی تواڈے تو ادھا انتقام لے آ جائے گا آپ نے فرمایا آج سانو بلا کے شہید کیتا جے آج ہون اپنی اکھاں بچوں آنسو بہا رہے ہو اے مگر مچھ دے آنسو نے اے تواڈے آنسو ہون تھانو بچا نہیں سکدے فرمایا تیار ہو ان قریب میرے رب دا عذاب بھی تھوڑے تھے آنے والا اور پھر دنیا والے ویکھیا پھر جی میں انہاں دے اتے عذاب آیا آپ کی جرت پہ نازاں والی سیدہ زینب تھوڑی عظمت اور سلام ہے آپ کی جرت پہ نازاں والی کونین ہے آپ کی عظمت پہ قربان بالیقین حسنین ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوفے دے بازاری جدو خطبہ دیتا ہے ہر روایات چاہتا ہے ابن زیاد نے آکھیا آدھا انہوں لے کے آؤ میرے دربار دے اندر جدو ابن زیاد دا آڈر دے نال یزیدی امام حسین دے بقیہ افراد نو جدو لے کے ابن زیاد دے دربار دے اندر آئے نے ہن درہ جملے سننا کتبے تواریخ اور روایات دے جدو اے اہل بیت دیاں پاک دامن بی بیاں نو جدو ابن زیاد دے دربار وچ لے کے آندا گیا ہے روایات چاہنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنی نکرانیاں دے نال خادماں دے نال ایک پاسے جا کے چار میرے بیبیاں بہ گئیاں درمیان وچ سیدہ زینب بہ گئیاں جدو آپ درمیان وچ بیٹھیاں نے امام زین العابدین دیوار دے نال لگ کے کھڑے ہو گئے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے گلے وچ توق تے زنجیراں امام زین العابدین دے ایک سائیڈ دے امام زین العابدین کھڑے نے سیدہ زینب بیبیاں دے درمیان وچ بیٹھیاں نے کہ دنیا دا کتا ابن زیاد بولیا آکھن لگا او جڑی بیبیاں دے درمیان بیٹھی ہے او کون ہے سیدہ زینب نے کوئی جواب نہیں دیتا دوسری مرتبہ پھر پوچھدا ہے آدھا میں پوچھن نہیں آواں اے جڑی بیبیاں دے سینٹر وچ بیٹھی ہے اے کون ہے سیدہ زینب نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیتا تیسری مرتبہ پھر پوچھدا ہے میں کوئی پاگل ہاں بار بار پوچھدا پیا وا دسو اے وچ سینٹر وچ بین والی بی بی کون ہے سیدہ زینب تے نہیں بولیاں سیدہ زینب دی ایک کنید اٹھ کے ویکھ کے للکار کے بول کے آخر نوکرانی وی تے سید زادیاں دی سی نا جرت دے نال ابن زیاد دے دربار وچ کھڑیاں ہو کے ابن زیاد نو مخاطب کر کے کہن لگی او ابن مرجانہ پوچھن دے بیبیاں دے سینٹر وچ بین والی کون ہے سن لے اے اوئی جنوں نبیاں دے امام پیار نال بوسے دے اے مصطفیٰ دی نواسیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد نے جدو جملے سنے نا آکھن لگا اچھا اے وے زینب اے وے زینب ابن سعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا
ادھر بیٹھا ہے ابن زیاد اے سائیڈ تے سی بیٹھا ابن سعد دنیا دا کتا ابن سعد اٹھیا اٹھ کے نا تو سیدہ زینب اللہ ویکھیا پیر صاحب سیدہ زینب اللہ ویکھ کے نہ کہن لگا تمام تعریفاں اس خدا دے واسطے نے جن نے توانو قتل کیتا ہے ابن سعد نے جملہ تمام تعریفاں اس خدا واسطے نے جن نے توانو قتل کیتا ہے تو جن نے تواڈیاں ساریاں گلاں نو جھوٹ ثابت کیتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اے جملے سنے نہ دے تے علی دی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی سیدہ زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی سیدہ زینب نے فرمایا او ابن سعد سن لے تمام خوبیاں اس اللہ واسطے نے جن نے سانو مصطفیٰ دی نسل بنایا ہے تمام خوبیاں اس خدا واسطے نے جن نے ساڑے کلو ہر پلیتی نو دور کیتا ہے علی دی بیٹی نے کوفے دے دربار دے اندر ابن زیاد دے دربار ات کھڑے آئے ہوکے ابن سعد نو مخاطب کر کے فرمایا او ابن سعد اے دس اے قرآن دی آیت تیرے حق چاہیے یا ساڑے حق وچ نازل ہوئی ہے آنکھن لگا کیڑی آیت آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا او ابن سعد ظالمہ اے دس کیا اے آیت تیرے بارے وچ نازل ہوئی ہے یا ساڑے بارے وچ نازل ہوئی ہے آنکھ لگا کیڑی آیت فرمایا دس اللہ نے قرآن فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا دس کیا یہ آیت تیرے بارے وچ نازل ہوئی ہے یا ساڑی شان وچ نازل ہوئی ہے ابن سعد چپ کر گیا اگوں بولن دی ہمت ہی نہیں رہی سیدہ زینب نے ابن زیاد کے دربار وچ للکار کی علی دی بیٹی نے فرمایا ابن سعد سن لے حسین نو شہید کر کے قاضی عباس نو شہید کر کے میرے اونو محمد شہید کر کے مسلم بن اوسجہ نو شہید کر کے علی اکبر قاسم عباس محمد نو شہید کر کے فتح دے جشن پہ منانا ہے آنا پہ اسی جت گیا او ابن سعد اب تھوڑی دیر بعد قدم مسجد وچ اذان ہوئے گی پتہ لگے گا جتیا کونے تے ہریا کون فرمایا ابن سعد اللہ اوہ اچھی نعرہ مارو یار اچھی دربار میں ظالم کے جو سچ بول گئی ہے دربار میں ظالم کے جو سچ بول گئی ہے تاریخ میں نسواں کی فقط بنت علی ہے تاریخ میں نسواں کی فقط بنت علی ہے اچھا جی توجہ نہ سننا ابن زیاد دے دربار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جرت والیاں گلاں کی تھی نا ابن زیاد نے سیدہ زینب والا منہ موڑیا انج ویکھیا ایک پاسے کھڑے سن سیدنا امام زین العابدین ویکھ کے کہنے لگا تیرا کی نام ہے آپ نہ خاموش ہو دوسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے او جوان مت پوچھا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام ہے علی ہولی ہولی نہیں ہو مل کے بولو سارے سبحان اللہ
فرمایا میرا نام ہے علی بولو کی نام ہے سارے بولو پھر بولو ذرا فرمایا میرا نام ہے علی جدو آپ نے کیا نا میرا نام علی ہے ابن زیاد بول کے اندر علی مر نہیں گیا علی تے مر نہیں گیا جدو جملہ بولیا نا علی دا پوترا علی بولیا آئے ہائے علی دا پوتا علی اوسط بولیا فرمایا سون ابن زیاد کیڑیاں سوچاں وچ گم ہو گئے منو پوچھنے ہیں علی مر نہیں گیا فرمایا سن علی کل بھی زندہ تھا علی آج بھی زندہ ہے فرمایا علی کل بھی زندہ سی علی سارے بولیو علی کل بھی زندہ سی تے علی جڑے جڑے زندہ مان دیو تے زندہ بیٹھے ہو ہاتھ چوک کے ذرا بولو علی کل بھی زندہ سی تے علی بولیے علی کل بھی زندہ سی تے علی آج بھی زندہ ہے ابن زیاد نے آکھا لے آؤ بھئی حسین دا سر کتھے خولی بن یزید بھئی مان نے ایک تھال پھڑیا تھال وچ امام حسین دا سر پاک لے کے جو ابن زیاد دے دربار چایا نا اس بھئی مان دے ہاتھے چک چھڑی سی سوٹی سی البدایہ ابو الفدائی ماد الدین ابن کثیر نے لکھیا اس بھئی مان دے ہاتھے چھڑی سی جدو سر امام پاک دا ادھے سامنے آیا نا تو اس بھئی مان نے انج چھڑی نو اٹھایا چھڑی اٹھا کے امام حسین دے ہونٹاں تے مارنے شروع کی تھی اس بھئی مان نے جدو چھڑی امام حسین دے لباں تے لگی نا تو حضرت سیدنا زید بن ارقم صحابی رسول بزرگ صحابی سن اور ایک روایت کہ ضعیف اتنے سن کہ اکھاں دی روشنائی ختم ہو چکی سی نبینا ہو چکے سن نال ایک بندہ بیٹھا انہیں آکھیا حسین ابن علی دا آیا سیر اس بے ایمان نے حسین دے ہونٹا تے ماری یہ چھڑی نبینا سے ابی زید بن ارقم آپ نے پکار کے فرمایا او ابن مرجانہ او ظالمہ جنہ لباں تے چھڑیاں پہ مارنا ہے نا انہ لباں تو چھڑی نو چک لے میں اپنیاں اینہ اکھاں نہ لویکھیا سی نبیاں دے امام انہ ہونٹاں تے بوسے دے دے ہوتے سے ابن زیاد بولے آندہ اوئے زید بن ارقم اگر تو نبی پاک دا صحابی نہ ہوندا تے میں تینوں ایتھے قتل کروا چھڑنا سی زید بن ارقم کہکا مار کے ہسے فرمایا واہ تیرے تمہیں تیری غلطوں میں حیرانہ آندہ کیوں فرمایا تینوں صحابی ہوندہ ایڈا پاس ہے میرے صحابی ہوندہ تینوں ایڈا فکر ہے تے ظالمہ جس نبی دا کلمہ پڑھے یو دے دوسرے نو شہید کروا چھڑے ہمایا تیری بھی بات عجیب ہے صحابی ہوندہ تینوں اتنا پاس ہے انہا لحاظ کرنے ہیں کہ میں نبی دا صحابیاں کہ ظالمہ جڑا خون رسول ہے انہوں شہید کر دیتا ہی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی گل کر کے نہ اٹھ پہ کہ دربار بچو بول دے چلے گئے آپ نے فرمایا ظالموں پاک بندیاں نو شہید کر کے تے ایمیں دے ظالمہ نو تختاں تے بٹھا دیتا جے تے ہون تواڈے کولو خیر دی توقع نہیں کیتی جا سکتی ابن زیاد نے اعلان کیتا انہاں کہا اس طرح کرو سارے سر نیزیاں تے ٹنگو تے کوفے دیاں گلیاں وچ پھراؤ تے پھرا کے انہاں پاک دامن بیبیاں نو بھی سواریاں تے بٹھاؤ ابن زیاد دے لے جاؤ یزید دے دربار پر تمام کتب تواریخ اور سیر والا لکھیا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک نیزے تے سب تو اگے ایک روایت پیش نظر سب تو اگے امام حسین دا سر دوسرے نمبر تے حبیب ابن مظاہر دا سر تیسرے نمبر تے حضرت غازی عباس علمدار دا سر دوسری روایت کے سب تو پہلے امام حسین دا سر او دے تو پیچھے حضرت غازی عباس دا سر باقی سرہائے مبارکہ پھر پیچھے انج نیزیاں تے ٹنگ کے تے یزیدی کوفے دیاں گلیاں میں پھراندے جا رہے ہیں یزیدی جدو لے کے کوفے دیاں گلیاں میں جا رہے ہیں نا تے چل دیاں اس گلی وچوں گزرے جس گلی وچ حضرت زید بن ارقم دا مکان سی سبحان اللہ پیار نال بولیے تھوڑا جا اونچی آواز دینا اللہ کو حضرت سبحان اللہ حضرت سیدنا زید بن ارقم دا جدو مکان آیا آپ اپنے مکان دے بیٹھے نے سورہ کہف پہ پڑھ دے نے آپ نے سورہ کہف دی تلاوت شروع کی تھی پڑھ دے پہنے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم نہیں
شیر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ کہہ لو قرآن سن کے مچل کے آنکھوں در ایک وری سبحان اللہ زید بن ارقم نے قرآن دی آیت پڑھی ہے آپ نے پڑھیا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اس قرآن دی آیت دی ورد کیتا ہے حضرت زید بن ارقم مکان وچ بیٹھ کے قرآن دی آیت پڑھ دے سن پہ امام حسین دا سر مبارک آپ دے مکان کولوں گزر دے جدوں امام حسین نے زید بن ارقم کولوں قرآن دی آیت سنی ہے تے آپ دے لباں وچ جنبش پیدا ہوئی آپ نے یہی قرآن دی آیت پڑھ کے زید بن ارقم نو مخاطب کر کے فرمایا او زید بن ارقم سن لے اے منیا اصحاب کہف تے رقیم دی دیوار والے دا اے واقعہ بڑا عجیب ہے پر سن لے حسین دا کربلا وچ شہید ہو کے اے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھنا ہے او دے تو بھی زیادہ عجیب ہے نماز محبت کی راز دہساں تو ویکھی نہیں تیرہاں دچھا تھلے پڑ کے ہے سوکھا کلام اللہ بیستر تے پڑھنا ہے سوکھا کلام اللہ بیستر تے پڑھنا ہے مشکل پڑھن لوگ تے چڑھ کے یزیدی کربلا تو ٹرے کوفے تو ٹر پے ہن دمشق ول جا رہے ہیں جدوں کوفے تو قافلہ بننے نکلے آئے جدوں کوفے تو قافلہ باہر نکلے سفر یزیدی کر دے جا رہے ہیں سارا دن سفر گزر گیا ظہر دی نماز گزری عصر گزری ہے مغرب گزری ہے عشاء دا جدوں ٹائم ہویا بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین خود فرماندے نے لوگو میری پھپھی ہووے توجہ نہ سنیا جے سیدنا امام زین العابدین فرماندے نے لوگو میری پھپھی زینب ہووے جدوں مدینے چوں نکلی ہے مدینے تو لے کے مکے تک مکے تو لے کے کربلا تک کربلا تو لے کے کوفے تک کوفے تو ٹر کے پھر اگے دمشق تک دمشق تو ٹر کے واپس کربلا تو ٹر کے واپس مکے تک امام زین العابدین فرماندے نے لوگو میں اپنی پھپھی نو نہیں ویکھیا کہ میری پھپھی نے فرض نماز چھٹی ہوئے فرض نماز تے ایک پاسے میری پھپھی نے تے کوئی نفل نماز بھی نہیں چھٹی پھر میں کیوں نہ آکھا رب دی عزت دی قسم ہے اے نبی پاک دا خاندان ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ بولو اللہ اللہ بولو ذرا اللہ اللہ بھائی تارک ذرا کیمرہ گھماوے کیڑا پردہ کیڑا چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ اللہ کئی بندے گوڑے پھاڑ کے بیٹھے ہو مہربانی چھڑ کے ذرا ہاتھ چوکی آنکھو اللہ اللہ گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین اس میں حسنین حسن اس میں حسن ہے فاطمہ ہے بولو ذرا اس میں حسن ایک
ایک لطف آ جائے ذرا محبت دی عقیدت حضور دی یاد دا ذکر مل کے کرو اسم حسن ہے فاطمہ ہے اسم حسن اسم حسن گھرانے میں مشکل کشا اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا واقعات پیر صاحب بڑے جا واقعات نے میں تے کیا سی میں چھیتی مک جانے نے واقعات میں کوئی ہور اگے بیان کراں گا تے اگلا جمعہ تے صابر کلیری دے ویڑے جانا ہے ہولی ہولی سبحان اللہ کھو ایک بار توجہ لو جی بات نو میں وائنڈ اپ کر دیا چونکہ 2:09 ہو گئے بس بات نو اختتام وال لے کے آواں خیر ایک قافلہ چلدا میں پچھلے سال کچھ منزلاں دیتیاں سن کربلا تو لے کے کوفے تو لے کے دمشق دیاں گلیاں تک 21 منزلاں ہوندیاں 21 منزلاں اور ہر سٹاپ دے اوتے جا کے کوئی نہ کوئی امام حسین دی کرامت دا ظہور ہوئے ہر جگہ لو توجہ جدوں دمشق دی گلی دے وچ قافلہ پہنچیا نا کتھے او دے لو سارے بندے او جراج پہلی باری آیا کیوں ویکھنڈا پڑھتے کہ میرے والا ویکھو میں جو ادھر تواڈے والا اچھا او ویکھدے نے بھئی اونچی بندہ کیڑا بولدا ہے یہ بندے ہولی ہولی بول دے نے اس واسطے ویندے نے بھئی اج کیڑا جڑا اونچی سبحان اللہ آندا پیا توجہ انہیں جدوں ایک قافلہ پہنچیا نا دمشق شہر دے اندر یزیدی خوشیاں منا رہے ایک بندہ ہے جدا نام ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے سن بیت المقدس تے گزر دیاں جدوں انہاں دا گزر ہویا نا دمشق شہر دے وچوں کہندے نے جدوں میں دمشق دی گلی وچ آیا تو میں دیکھیا لوکاں بڑے سونے کپڑے پائے نے بڑے خوش و خرم نے میں گلی وچ ایک بندے نے پوچھا میں کہا دسو اے تہاڈی کیڑی عید ہے آج دے دن تہاڈی کیڑی عید تھے انہوں نے کہا عید نہیں نہ میں کہا پھر ایڈے خوش و خرم پھر دے پہ ہو گلیاں تساں سجائیاں نے کپڑے تساں سونے پائے نے تو بڑے خوش پھر دے پہ ہو کی گل ہے انہوں نے کہا گل ہے امیر المومنین یزید لعنت اللہ علیہ انہیں وہ دے خلاف ایک بندے نے بغاوت کی تھی معاذ اللہ تو آج اس باغی دا سر قلم کر کے دمشق وچ لے کے آیا جا رہے ہیں تو او دی خوشی وچ اسی ساریاں سونے کپڑے پائے نے گلیاں نو سجایا ہے حضرت سہل بن سعد فرماندے نے میں اگے نہیں پوچھا وہی اس بندے دا نام کی ہے کون ہے وہ بندہ جن نے بغاوت کی تھی فرماندے نے خیر گلیاں میں رش بڑا سی فرماندے نے میں گلی وچ ایک چایا ایک مکان دے تھلے میں کھڑا گلی دے وچ اے مکان ہے یہ دے بالکل سائے دے وچ میں کھڑا حضرت سہل بن سعد فرماندے نے میں اس مکان دے سائے وچ کھڑا تو میں دیکھیا کہ لوگ جدو قافلہ داخل ہویا نا شہر دے وچ تے دمشق دے رہن والے لوگ انہاں ہتھاں وچ پتھر پھڑے نے کوئی اپنے مکان دی چھت تے پتھر لے کے کھلوتا ہے کوئی گلی وچ کھلوتا ہے جدوں او قافلہ گزردا ہے نا تے او ظالم لوگ قافلے والے نو پتھر مار دے پے پاک دامن بیبیاں تے پتھر برسائے جا رہے ہیں کسے اتو اگ دے گولے برسائے سہل بن سعد فرماندے نے میں منظر ویکھدا رہیا ایک کیسا عجیب منظر ہے
فرماندے نے میں پھر ایک بندے نے پوچھیا میں کیا ہوئے وہ جڑا پیچھے سارا آ رہا ہے کدھا ہے کون ہے انہاں کہا تینوں نہیں پتا میں کہا نہیں اکھا لگا ایدہ نام ہے حسین میں کہا کیڑا حسین انہوں نے کہا حسین ابن علی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سہل بن سعد فرماندے نے جدو میں جملہ سنیا میرے پیران تھلو زمین نکل گئی جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی میں کہا نواسہ رسول دا سر مقدس کہندے نے میری آنکھاں چوں آنسو سن میں رو رہے ہیں آندے نے میں اتھے کھڑا تھوڑا جا سفر کر کے نا میں پیچھے آیا قافلے والے اندھا ایک سواری دے قریب آکے میں دیکھیا ایک بی بی جنہیں عزت دی سر تے چادر لئی ہوئی ہے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت سران تو دوپٹے اتر گیا معاذ اللہ استغفر اللہ اسی نہیں ایسی چیز ایکسپٹ کر دے با عزت خاتون سر دے اتے عزت دی چادر آندھے نے میں قریب آکے نا جڑا جملہ بولیا اس جملے نے بی بی نو تڑپا کے رکھ دیتا حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماندے نے میں پکار کے آکھیا میں آکھیا السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ حضرت سہل فرماندے نے جدوں میں انہاں لفظاں سلام کیتا ہے سیدہ زینب بولیاں نے آپ نے فرمایا او اللہ دیا بندیا انہاں لفظاں مینوں سلام کہنے ہیں تینوں کی پتہ ہے میں نبی دی اولاد ہاں سہل بن سعد فرماندے نے میں آکھیا اے بی بی میں تیرے نانے دا صحابی ہاں میں تھاڈے نانے نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں بیعت کیتی سی حضرت زینب نے فرمایا کہ تینوں کیویں پتہ ہے میں زینب ہاں حضرت سہل فرماندے نے میں عرض کیتی سیدہ اوتھے میں ایک مکان دے اگلے پاسے سائے وچ کھلوتا سا کہ جس مکان دے سائے تھلے میں کھلوتا سا اتے چھاتے کچھ بیبیاں کھلوتیاں سن ایک بی بی بول کے آکھن رہی سی او جڑی چادر والی بی بی ہے نا انہوں بڑے چوکھے ماریا جے کیوں اس وقت کہ او باغی دی بہن ہے آپ فرماندے نے جدوں میں یہ جملہ سنیا ہے کہ میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی ہے سہل بن سعد روکیاں نے سیدہ میں اس تے مجبور ہاں اینا یزیدیاں نال جنگ تے نہیں کر سکدا اتوں ہے بھی بڑھا ماں سیدہ میرے واسطے کوئی حکم ہوئے تے دس دیو سیدہ زینب نے فرمایا بے سہل اور جے تو کچھ نہیں کر سکدا انج کر جڑے سر نے نیزیاں تے ٹنگے نے انج کر اے سراں جنہاں نے سر چکے ہوئے نے انہاں یزیدیاں نو کہو اے سر ساڈے تو لے کے اگے چلے جان تاکہ لوگاں دیاں نظراں انہاں سراں تے پے جان ساڈیاں عزتاں محفوظ ہو جان ساڈیاں عزتاں بچ جان کوئی یزیدی ساڈے ولوں نہ ویکھے حضرت سہل بن سعد فرماندے نے جدوں سیدہ زینب نے مینوں اے جملہ آکھیا ہے آندے نے میں جا کے یزیدی نو ملیا میں جیب وچ ہاتھ پایا میں کہ آلے پھڑ اتنے ہزار میرے کول درم نے انج کر اے سارے درم لے لے آندے کدے واسطے دینی ہے حضرت سہل فرماندے نے میں آکھیا انج کر او جڑیاں پاک دامن بیبیاں آ رہیاں نے انہاں دے کولوں سراں نو اگے لے جا تاکہ لوگ سارے سراں ول متوجہ ہو جان کہ بیبیاں بچ جان انہاں ول کسے دی نظر نہ جائے فرماندے نے سیدی نے میری گل مننی ہے پیسے لے کے جیب وچ پائے نے تے لے کے اگے چلا گیا ہے گرامی قدر حضرات دمشق دیاں گلیاں وچ قافلہ چلدا جا رہا ہے آخری گل تے بات نو اختتام ول لے جاواں دمشق دیاں گلیاں وچ قافلہ چلدا جاندا ہے چلدیاں چل صرف ایک نہیں معذرت نہ دو گلاں آخر دے وچ دو گلاں اس تو بعد پھر یار زندہ تے صحبت باقی گرامی قدر حضرات جدوں دمشق دی گلی وچ قافلہ داخل ہویا ہے چلدا جا رہا ہے ایک مکان دے اوتے کھڑکی ہے اس کھڑکی دے وچ پانچ بیبیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے ایک بیبی نے ہاتھ وچ بٹا پھڑیا ہے امام حسین دے لباں دا نشانہ لے کے اس بے ایمان عورت نے انج کر کے پتھر امام حسین دے لباں تے مارے ہے جدوں لباں تے
پتھر لگیا ہے امام حسین دے لباں وچوں تازہ خون دا فوارہ جاری ہو گیا ہے سیدہ زینب نے جدوں اپنے پریب برا دے ہونٹ وچوں جدوں خون دا فوارہ نکلیا ویکھیا ہے سیدہ زینب نے اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ میرا ویر حسین کربلا وچ تے شہید ہویا ہے یا اللہ میں تیری رضا تے راضی رہی ہاں یا اللہ ہن میرے تو ویکھیا نہیں چاہدا میرے شہید برا دے ہونٹاں تے کوئی پتھر مارے یا اللہ اے دے تو پہلے کہ بیبیاں اتوں تھلے اترن انہاں نوں کوئی عبرتناک سزا دے دے سیدہ زینب دے ہجے ہاتھ تھلے نہیں سنا ہے اتوں کھڑکی ٹوٹی ہے پنجے دیاں پنجے بیبیاں زمین تے آ کے مر گیا گرامی قدر حضرات ہن قافلہ جب عشق دیاں گلیاں وچوں گزردا جا رہے چل دیاں ایک گلی وچ جدوں قافلہ آیا ہے سیدہ زینب دی سواری دے قریب ایک بڈھی جی مئی آئی ہے سر تے عزت دی چادر ہے نکی جی گنڑی بنا کے سر تے رکھی ہوئی ہے آگے سیدہ زینب نو کہہ دی السلام علیکم فرمایا وعلیکم السلام آکھن لگی بی بی اے میں کچھ کپڑے لے کے آئی ہاں کچھ کھان پین دیاں چیزاں لے کے آئی ہاں اے چیزاں بھی لے لے اے کپڑے بھی لے لے سیدہ زینب کنیاں نے میں کیا بی بی ایڈے اوکھے ویلے وچ ایتھے تے لوگ سانو وٹے پہ مار دینے لوگ ساڑے تے اگ برسا رہے نے اے بی بی ایڈی مشفق بی بی کون ہے جڑی اس اوکھے ویلے چ کپڑے دین واسطے آ گئی ہیں اس اوکھے ویلے سانو روٹی دین آئی ہیں او بی بی بڈھی مائی بول کے آکھن لگی گل وے اے میں جدوں مدینے وچ رہندی ہوندی ساں کہ میری مالکہ مینوں آندی سی نہیں میری غلامہ جدوں کوئی مسافر تیرے شہر وچ آئے یاد رکھیں جدوں کوئی قافلہ مسافراں دا غریب الوطن تیرے شہر وچ آئے انہاں نوں کپڑے بھی پیش کری تے نالے کھانا بھی دیویں اے مسافراں نال پیار کریے تے اللہ راضی ہوندا ہے سیدہ زینب نے جدوں اس مائی دی گل سنی ہے فرمایا مائی تو مدینے کدے کر رہی ہے آکھن لگی نہیں بی بی میں مدینے نبی دی تھی زہرا دے گھر وچ نوکری کر دی رہی ہاں فاطمہ تو زہرا دے گھر وچ بہاری دے دی رہی ہاں فاطمہ تو زہرا دے لال حسن حسین نو لوریاں دے دی رہی ہاں جدوں سیدہ زینب نے جملہ سنیا ہے اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا مائی اے دس جدوں تو زہرا دے گھر وچ رہی ہیں کوئی واقعہ ہی سنا آندی بی بی جدوں میں زہرا دے گھروں اجازت لے کے آئی ہاں اودوں بی بی زہرا دے گھر وچ ایک چھوٹی جی بچی سی جنوں میں لوریاں دے دی رہی ہاں فرمایا مائی پتہ ہی اودا نام کی سی آندی ہاں بی بی اودا نام سیدہ زینب سی جدوں سیدہ زینب نے مائی کلوں جملے سنے نے آپ دی چیخ نکلی ہے آپ نے فرمایا نہیں بی بی اے تیرا نام کدھر مائی فضا تے نہیں آکھن لگی ہاں میرا نام فضا ہے فرمایا نہیں مائی فضا سن لے جنوں بچپن چ لوریاں دے دی رہی ہیں او زینب میں تیرے سامنے کھلوتی ہوئی گرامی قدر حضرات ابن سعد خولی بن یزید دنیا دا کتا اس قافلے نو لے کے دنیا دے کتے یزید دے دربار پہنچیا یزید دے دربار کی جا کے ہویا پورے 2 جمعے منگدا ہے کہ یزید دے دربار جو کچھ واقعات ہوئے انشاءاللہ زندگی رہی تھی اگلے سال جڑے نہیں سنائے وہ اگلے سال سناواں گے